جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، فلسفہ قربانی پہ بات کریں گے۔ قربانی اصل میں لفظ قربان سے نکلی ہے، اور لفظ قربان جو ہے اس کا معنی قرب ہے۔ تو یہ جو قربانی جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، یہ ایک قرب الہی کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ حکم بذریعہ وحی بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات خواب میں کہی گئی۔ اب نبی علیہ السلام جو تھے وہ کہہ سکتے تھے یہ خواب ہے، لیکن انہوں نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا، اور اللہ کے حکم کو ہر شے پہ فوقیت دینا، یہی اسلام ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ تو اب اس میں ایک بات ہے کہ پوچھ کیوں رہے تھے؟ کیا اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، تو کیا وہ چھوڑ دیتے ان کو؟ قربان تو انہوں نے کرنا تھا، لیکن یہ دیکھ رہے تھے کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، یہ جواب کیا دیتا ہے۔ تو اب بیٹا بھی نبی تھا، لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجئے، میری رائے کو چھوڑیے، میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، اور آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، اتنا اول العزم باپ اور اتنا اول العزم بیٹا۔ تو اب جب یہاں اگر عقل استعمال کی جائے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ جی بیٹے کی قربانی کا کیا مقصد ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قربانی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی ہو، بیٹے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یا ایک انسان کی جان کیوں لی جائے؟ دیکھیں نا، آج کل ایک فلسفہ چل رہا ہے کہ جی اتنے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، یہ بکرے کیوں ذبح کیے جاتے ہیں؟ اس کے بدلے کسی غریب آدمی کو پیسے دے دیے جائیں تو بکروں کو ذبح نہ کیا جائے، اتنا گوشت ضائع ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ قربانی تو میری ہے، بیٹے کو میں کیوں ذبح کروں؟ لیکن اللہ کے کاموں میں اس عقل کو چلانا جو ہے، یہ جو دنیاوی عقل ہے بڑی محدود جو ہمیں دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے کام بڑے وسیع ہوتے ہیں، جتنا وسیع ہے اتنے اس کے احکام، اتنے کام۔ تو یہ محدود عقل اس میں کیا کام کر سکتی ہے؟ تو اس محدود عقل کو اللہ تعالیٰ کے کام میں چلانا شیطانیت ہے۔ چونکہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کر دو، فرشتوں کو کہا گیا، اس میں شیطان بھی تھا، ابلیس، تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وضاحت چاہی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے وہاں اپنی عقل استعمال کی۔ اس نے کہا کہ میں چونکہ آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ جو اپنی محدود عقل تھی وہ کس کے سامنے استعمال کر رہا ہے؟ خالق کائنات کے سامنے۔ جنہوں نے تخلیق کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ آگ بہتر ہے کہ مٹی بہتر ہے، افضل آگ ہے یا افضل مٹی ہے، ان کو بتا رہا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ محدود عقل نہیں چل سکتی۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے بیٹے کو ساتھ لیا اور چھری ساتھ لی اور اس کو لے کے چل پڑے۔ اب قرآن نے ایک اور ادا جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی اس کو بھی بیان کیا کہ انہوں نے بیٹے کو الٹا لٹایا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ الٹا کیوں لٹایا؟ اس لیے کہ اگر سیدھا لٹاتے تو شاید بیٹے کی محبت غالب آ جاتی اور چھری نہ چل سکتی، اس لیے الٹا لٹایا۔ اور الٹا لٹا کے تو جب آپ نے اللہ کی راہ میں وہ چھری پھیر دی تو اس کے بعد جب آنکھیں کھولی تو اسماعیل علیہ السلام دور بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تو وہاں انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک وہاں دمبا بکرا جو ہے وہ ذبح ہوا تھا، وہ چھری بکرے پہ چلی تھی اور وہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا کام تھا، انہوں نے اپنا کام کیا، اللہ نے اپنا کام کیا، یہ تو تیار تھے۔ تو اس سلسلے، اس واقعے کو تازہ کرنے کے لیے اس سنت ابراہیمی کے تحت یہ جو قربانی کی جاتی ہے کہ ہم آج بکرے جو ذبح کر رہے ہیں، یہ جو بکرے ذبح ہو رہے ہیں، یہ اس سنت کو یاد کرتے ہوئے، ایک تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ کہ جن کی اولاد سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اسی لیے درود شریف میں جو کہا جاتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم اور آل ابراہیم کا اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ آل ابراہیم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہ جو ان کی جان بچی اس کے شکرانے میں بھی یہ بکرے جو ذبح کی جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا تو اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور قرآن میں یہ کہا گیا کہ ہمیں تمہارا گوشت اور یہ جو چیزیں نہیں پہنچتی، بلکہ اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو خلوص ہے، جو اخلاص ہے، وہ پہنچتا ہے۔ تو فلسفہ قربانی سے اصل چیز جو واضح ہوتی ہے، جو اصل پیغام ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں چوں چرا نہیں کی جا سکتی، چاہے نبی ہو چاہے عام آدمی ہو، اس کا حکم ہر حالت میں ماننا ہے، اور یہی اسلام ہے اور یہی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، ملتوی نہیں کیا جا سکتا، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور اسلام اللہ اور رسول کے احکامات کو ماننے کا نام ہے، اس میں اپنی تجاویز نہیں چلتی۔ دیکھیں اب حج میں وہاں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کا وقت ہوا تو وہاں سے نکل گئے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلاۃ، کہ نماز کا وقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلال الصلاۃ و امامک، نماز تو آگے ہے تیرے۔ تو آپ پھر مزدلفہ میں جا کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ اب میدان عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا، تو اذان کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو حضور نے کہا نہیں، نماز تو آگے پڑھیں گے۔ تو دین یہ ہے کہ نماز جو ہے اب عشاء کے ساتھ جا کے پڑھی جائے گی۔ پھر دین یہ ہے کہ اگر عشاء کی 4 رکعت ہے تو وہاں حکم ہو رہا ہے کہ اب آپ سفر میں ہیں تو 2 رکعت پڑھیں، تو پھر 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جی مغرب کی 3 کیوں ہے، مغرب کی 4 ہونی چاہیے، 3 کا جو حرف عجیب ہے، تو یہ باتیں نہیں دین میں ہوتی۔ دین میں صرف یہ بات ہوتی ہے
کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں۔ دین میں صرف ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے دین اصل نام ہے اتباع رسول کا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا۔ دین صرف اتنا ہی کھیل ہے دین کا۔ دین میں اپنی طرف سے تجاویز یا اپنی طرف سے قانون یا اپنی طرف سے کوئی مشورے نہیں چلتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی اصل روح کو سمجھیں کہ دین کی اصل روح کیا ہے، اور دین کی اصل روح یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دین کی یہ بات نہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، نہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو جب اس بات پہ ہم آ جائیں گے پھر ہم پکے مسلمان بنیں گے، سچے مسلمان بنیں گے، اور پھر بات بنے گی ساری کہ جب ہم دین کو سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جو کام بھی ہم کریں اللہ اور رسول کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کریں جو کام بھی، تو ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ آمین۔